یہ ویڈیو حضرت مفتی محمد باقی عثمانی اور حضرت فتح محمد خان صاحب جالندھری کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پر مبنی ہے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں، جسے کسی کی ضرورت نہیں، مگر یہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جس خدا کی بات کی گئی ہے، عرب کے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ ان کے خدا دنیاوی مخلوق کی طرح ہوا کرتے تھے، زیادہ تر انسانوں کی طرح۔ ان کے باپ ہوتے تھے، بیٹے ہوتے تھے، جیسے مکہ کے بت پرست بہت سے خداؤں کو پوجتے تھے۔ یہ ان خداؤں کو اللہ کا ساتھی اور مددگار مانتے تھے۔ فرشتوں کو نعوذ باللہ یہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے تھے۔ ان لوگوں نے خدا کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے اور اللہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی خدائی میں شریک کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد، یہ کون سا خدا ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ یہ کون اللہ؟ ان کے باپ کے بارے میں ہمیں بتاؤ، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں ہمیں بتاؤ، یعنی ان کی پوری نسل کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ ان آیتوں سے اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، میں اکیلا ہوں، الصمد، سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، میرے جیسا کوئی نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، اور نہ کسی کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب میری مخلوق ہے اور میرے سامنے سجدے میں جھکی رہتی ہے۔ یہ سورہ اسلام میں بہت اونچا مرتبہ رکھتی ہے۔ کئی حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور جس نے اس سورہ کو دل سے پڑھ لیا اس نے مانو 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاباؤں کے لشکر کو ایک شخص کی سرپرستی میں جنگ پر بھیجا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، جس شخص کو آپ نے ہمارا سردار بنا کر بھیجا تھا وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورہ میں رحمان کی شان بیان کی گئی ہے اور مجھے یہ سورہ پڑھنا بہت پسند ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ جاؤ جا کر اس سے کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا کر دیں، ہمیں اس کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ نجم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔